تاریخ کو مغرب کے بعد ہم عرفات سے نکل کے کہاں آئیں گے؟ ہاں جی، یاد رہے گا؟ اچھا، دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کہاں پڑھنی ہیں؟ ہاں جی، اچھا، اگر مغرب کی نماز تو بڑی عبادت ہے نماز، اگر عرفات میں پڑھے تو ہاں جی، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں اور حضور پاک نے بھی وہاں نماز، تو جو خلاف سنت ہو وہ کبھی خدا قبول نہیں کرتا۔ تو میلاد کا حکم اللہ نے دیا ہے، نبی نے دیا ہے، خلفائے راشدین نے دیا ہے، ائمہ اربعہ نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف اللہ نماز قبول نہیں کرتا، تیرے انگوٹھے چومنے اور سر میلاد قبول کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہیں مولانا مکی حجازی صاحب، جن کا فتویٰ یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، وہ کام فضول ہے، گناہ ہے، اور یہ بات میلاد کے بارے میں اس نے کی ہیں۔ مولانا مکی حجازی صاحب سے ہمارے معصومانہ 5 سوال ہیں، 5۔ مکی حجازی صاحب اگر جواب دے دیں تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی بھی یہ مکے میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، ادروائز یہ ان کی تخریب ہے اور میلاد سے بغض ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے بغض ہے۔ پہلا سوال مکی حجازی صاحب سے یہ ہے کہ آپ کے قانون کے مطابق جو کام کیا جائے اس کا حکم ہونا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے مکی حجازی صاحب کہ بیت اللہ شریف پر جو غلاف ہے ہر سال چینج کیا جاتا ہے، 8 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، جس پر کروڑوں روپے لگتے ہیں، سونا اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ ہر سال غلاف کو چینج کرو اور سونے کا بناؤ، اس پر ایک الگ سے ایک فیکٹری بناؤ جو سارا سال کام کرے، غلاف کو بنائے؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے، اگر اللہ نے حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا سونے کا غلاف بنانے کا، تو آپ کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ آپ لگائیں فتویٰ کہ جناب جو غلاف کعبہ بنایا جاتا ہے وہ حرام ہے، گناہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ دوسرا سوال، جہاں آپ رہ رہے ہیں سعودیہ میں، ہر سال وہ عید الوطنی مناتے ہیں، آزادی کا دن۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، اس کے بعد صحابہ نے فتح مکہ جشن تو نہیں منایا۔ آپ کا ملک جہاں آپ رہتے ہیں سعودیہ میں، وہ ہر سال عید الوطنی مناتے ہیں، کیا اللہ نے عید الوطنی منانے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منانے کا حکم دیا؟ اگر نہیں تو یہ حرام فعل آپ کے ہوتے ہوئے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو وہاں کی مفتی ہیں، اگر آپ فتویٰ نہیں دیتے تو اس کا مطلب آپ حرام کی روٹیاں کھا رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پر تو آپ کا فتویٰ آ جاتا ہے، لیکن وہاں غلاف کعبہ اور عید الوطنی پر فتویٰ نہیں آتا۔ آپ اگر حلال کھا رہے ہیں تو آپ ضرور فتویٰ دیں، ادروائز ہم سمجھیں گے کہ آپ حلال نہیں کھا رہے، آپ کے دل میں بغض ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میلاد پہ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے مکے میں میلاد میں شرکت کی ہے، فیوز الحرمین ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 80 پہ لکھتے ہیں کہ مکے میں میلاد ہوتا رہا ہے، میں اس میں جاتا رہا ہوں اور ان محافل میں بڑا لطف و سرور مجھے ملا ہے، رحمتوں کا نزول ہوا ہے مکے میں۔ مکی حجازی صاحب، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکے میں ان محافل میں جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے آنے سے پہلے مکے میں، مدینے میں محافل میلاد منعقد ہوتی رہی ہیں۔ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، پہلا فتویٰ لگائیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر، امام ذہبی پر، امام ابن جوزی پر، علامہ ابن کثیر پر، یہ آپ کا فتویٰ آنا چاہیے کہ انہوں نے حرام کام کیا۔ اگر آپ فتویٰ نہیں دیتے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پیٹ میں کچھ اور ہے۔ چوتھا سوال آپ سے ہے کہ علماء دیوبند سے آپ کا تعلق ہے، علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا ذکر کرنا یہ تو مستحب ہے، اچھا فعل ہے۔ المہند المفرد صفحہ نمبر 60 پہ لکھا ہے، 24
علماء دیوبند کے اس پر دستخط ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم متفق ہیں اس فتوے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا مستحب اور اچھا عمل ہے۔ پھر آپ 24 علماء پر فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا یہ حرام کا فتویٰ دیا ہے۔ مولانا محمد الحسن دیوبندی، مولانا مفتی عزیز الرحمان، مولانا عاشق الہ میرٹھی، اور اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری صاحب کے سمیت 24 علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا مستحب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے حکم نہیں دیا، اللہ کریم نے حکم نہیں دیا تو یہ ناجائز پر ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ 24 غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں، آپ فتویٰ دیں کہ میں صحیح ہوں اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور عزیز الرحمان صاحب جتنے بھی یہ سارے غلط ہیں، یہ آپ کا فتویٰ آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو آپ جو کھا رہے ہیں وہ حلال نہیں ہیں، آپ حلال نہیں کر رہے دین کا کام۔ 5واں سوال آپ سے معصومانہ سوال یہ ہے، مکی حجازی صاحب، آپ نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا اور صحابہ نے نہیں کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کیا انہوں نے کسی بندے کو بٹھایا ہے کہ ہر نماز کے بعد تقریر کرے، تبلیغ کرے اور اس کو ہم پیسے دیں گے؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی ان کو پیسے دو؟ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی بندہ رکھا ہے مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے وہ تقریر کرے اور اس کو پھر پیسے دیے جائیں؟ اگر نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، تو آپ جو کر رہے ہیں مکے میں بیٹھ کے کئی سالوں سے، کیا یہ حلال ہوگا؟ وہی اصول آپ پر فٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ حرام ہوگا، اس کا ثواب نہیں ہوگا، آپ کی اس تقریر کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ پھر حرام کھا رہے ہیں سعودیہ سے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ سود لینے والی یہ سعودیہ حکومت ہے، اور اس سود کا پیسہ آپ کھا رہے ہیں۔ جب یہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے پیسہ، پھر آپ اس طرح کی بھونگیاں مار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے بارے میں اللہ نے میلاد منایا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، سورہ آل عمران نہیں پڑھی، آیت نمبر 81 نہیں پڑھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا میلاد منایا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منایا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا۔ میلاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کے میلاد کرتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے رہے جو آج تک ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ اگر ثواب نہیں ہوگا، میرے ان 5 سوالوں کا جواب دے دیں جناب۔ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا ہے، یا قرآن میں ہے، یا صحابہ نے عمل کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد جناب درس ہوگا اور اس درس دینے والے کو پیسہ ملے گا؟ اگر نہیں تو آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کے اصول سے آپ کے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ حرام جا رہا ہے، اور اس لیے اس طرح کی آپ بھونگیاں مار رہے ہیں۔